عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج ولیوں کی نگری ملتان میں ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تشریف لائی ہے جن کا اپنا تعلق ایک بڑے روحانی خانوادے سے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آج جیسے بہار کے سارے رنگ ملتان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا ایک حلقہ ارادت ہے۔ ان کے خاندان نے قیام پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آج بھی جس آستانے سے یہ وابستہ ہے وہ مرکز تجلیات ہے۔ علی پور سیدہ کے نام سے منسوب ہے۔ سید ہو، سونا ہو اور پھر محبتوں کا سفیر ہو، تین سین جمع ہو جائیں تو وہاں بات تو عجیب سی لگتی ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پیر محی الدین گیلانی، اسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، قیام پذیر لاہور میں ہے۔ باقی باتیں ہم انہی کی زبانی سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اسلامی جو اصول اور مدارج ہیں اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں، مجھے اچھا لگا۔ میں محی الدین گیلانی صاحب ایک عقیدت مند کی حیثیت سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ یہ ہم سیالکوٹ میں ہے جی 1965 میں لاہور میں۔ اس سے پہلے ہم سیالکوٹ شہر میں رہتے تھے، والد گرامی وہاں ٹیچر تھے اور ہم اس وقت پڑھتے تھے اسکولوں کالجوں میں، تو اس لیے رہنے والے ہم گاؤں کے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے ہم وہاں سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ یہ جنگ کے بعد 65 کی جنگ کے بعد پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے لاہور میں، تو اس سے لے کر آج تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں قیام پذیر ہیں۔ تو یہ لاہور آنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں یہ تھا کہ اس دور میں والد گرامی ریٹائر ہو گئے تھے وہاں سے، ٹیچر جو تھے اسکول سے، اور میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا وہاں پہ۔ یہاں پھر آ کر وہ کچھ جاب وغیرہ کا سلسلہ ہوا، پہلے کچھ بزنس وغیرہ کیا، اس کے بعد پھر یہ سلسلے چلتے رہے۔ اس کے لیے پھر ہم لاہور مستقل طور پہ لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اچھا پیر صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا جی کہ اس خاندان کی ایک شاخ لاہور میں مقیم رہی، باقی لوگ ابھی تک علی پور سیدہ شریف میں جی ہاں، مرکز تو علی پور سیدہ ہی ہے جناب، تو اس میں کچھ شہزادگان، سید صاحبزادگان اپنی کسی جاب کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، کسی کاروبار کی وجہ سے یا کھیتی باڑی کی وجہ سے کہیں ایک دو جگہ پہ گئے ہیں، لیکن اصل مرکز جو ہے نا وہ علی پور سیدہ شریف ہی ہے۔ جی اچھا، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ تعلیمی مدارج طے کرنے کے بعد جی آپ ملازمت کے سلسلے میں جی لاہور میں مقیم ہے۔ کس ادارے سے آپ کی ملازمت تھی؟ 2 میں نے جاب کی تھی MCB میں۔ اچھا، تو لاہور میں جب آیا تو اس کے پہلے ہم وہ لاہور کا اس کے ادارہ تھا ایک LDF تو بنا ہے، اس کو اس سے پہلے تھا اس کا نام LIT۔ اس میں نے ٹھیکیداری شروع کی تھی LIT میں۔ پھر اس کے بعد وہ جب دیکھا کہ یہ جو دفاتر میں یہ سلسلے ہوتے ہیں نا، کچھ دینے دے آنے کے علاوہ کچھ بھی یہاں نہیں ہوتا، ٹھیکیداری کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں جب تک انہیں راضی نہ کیا جائے۔ تو میرا شروع سے یہ ایک مطمع نظر تھا کہ رب کو راضی کرو، تو یہ دنیا داری کا جو مسئلہ ہے نا، اس سے میں نے اجتناب کیا اور میں نے وہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ 67 میں نے الائٹ بینک کو جوائن کیا۔ جس کا نام الائٹ بینک تھا اس وقت اس کا نام تھا آسٹریلیشیا بینک، جب میں نے اس کو جوائن کیا تھا، اور یہ جب نیشنلائز ہوا اس کے بعد اس کا نام الائٹ بینک آف پاکستان لمیٹڈ اس کا رکھا گیا تھا نام۔ تو 67 سے لے کر 97 تک میں اس میں رہا ہوں۔ 30 ایئرز میری سروس ہے الائٹ بینک میں، مختلف شہروں میں، مختلف برانچز میں رہا ہوں۔ تو یہ پس منظر ہے میری ملازمت کا۔ اس میں بھی یہی کرتے رہے کہ خدا خوفی کا جذبہ تھا۔ کچھ ہمارے دوست بھی ایسے ہی ہمیں مل گئے جن کے دل میں یہ طلب تھی، یہ لگن تھی کہ ہم خدمت خلق کریں، اپنے بھائیوں کا احساس کریں، ان کو جو تکالیف ہیں ان کا ادارہ کریں، ان کو تدراک کریں، اور اس کے لیے ہم شہر گاؤں پھرتے رہے ہیں۔ کراچی سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر کشمیر تک ہم گئے ہیں ان کے حصول کے لیے۔ تو اور جو دوست ہیں ہمارے وہ بھی اسی طرح ان کا جذبہ تھا، تو اسی جذبے کو لیتے ہوئے ہم اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے رہے، اور بہت سے مطالبات اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طے بھی ہوئے تھے، حل بھی ہو گئے تھے۔
تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ ہماری وہ جو جستجو تھی برابر ہوئی اس کی بارگاہ میں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 97 کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی، لیکن وہ چیزیں وہ بات پھر اس کی ضرورت پڑ گئی جب ہماری پینشن کا مسئلہ بنا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کراچی سے لے کے ہم کشمیر تک اپنے ساتھیوں سمیت ملازمین کے مراعات کے حصول کے لیے کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں گھومتے رہے۔ جی تو کیا آپ ان کی نمائندگی کرتے تھے؟ کوئی یونین ایسوسیشن؟ جی بالکل، جی بالکل، یونین ایسوسیشن کے بغیر تو یہ نمائندگی ہو نہیں سکتی، جی اور نہ ہی کوئی فورم اس کو قبول کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں یونین بھی بنائی، ایسوسیشن بھی بنائی، اور ایسوسیشن سے آگے بڑھ کے ہم نے فیڈریشن بھی بنائی۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے گئے تو ہم نے آل بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی فیڈریشن بنی پاکستان لیول پہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے موقع ملا، میرے دوستوں کو موقع ملا مختلف ان کے عہدے کی وجہ سے، اور میں پورے پنجاب کا کوآرڈینیٹر تھا آل بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا، اور اس میں اپنے بینک کا بھی سینئر ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ یہ چلتا رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خیال تو یہ تھا کہ اللہ اللہ کرنا چاہیے، لیکن جب ان کے سیٹھوں سے جب پتہ چلا کہ یہ سیٹھ وہ سیٹھ نہیں ہے جو کسی کا احساس کرتے ہوں، بلکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بھی ہمیں لوٹ لیں۔ سب میں تھوڑا معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت اچھا بہاؤ ہے، فصاحت ہے، اللہ نے آپ کو دیے، سید ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، سنا تھا، میری بھی ایک وابستگی رہی ہے الائڈ بینک سے، آپ کی عقیدت مندوں میں سے بھی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بینک تو سنا تو یہ تھا کہ ملازمین نے خریدا، تو پھر سیٹھ کا عمل دخل کیا ہے؟ یہ ملازمین نے خریدا تھا؟ الائڈ بینک واحد بینک ہے جب ڈی نیشنلائز ہوا تو اسے بینک کے ملازمین نے ہی خریدا، یہ واحد بینک ہے۔ باقی بینک بھی ڈی نیشنلائز ہوئے، ڈس انویسٹمنٹ ہوئی ان کی ہوئی، ایم سی بی تھا، یو بی ایل تھا، ایچ بی ایل تھا، لیکن یہ واحد الائڈ بینک تھا جو بینک کے ملازمین ہی نے خریدا تھا۔ تو اس وقت جو انتظامیہ تھی ہمارے ساتھ وہ تو ماشاءاللہ درد دل رکھنے والے تھے، لیکن اس میں بیوروکریسی، رجسٹروکریسی وغیرہ جو تھے انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، اور ان میں آہستہ آہستہ دراڑیں ڈالنی شروع کی تھی کہ یہ جو سونے کی مرغی ہے یہ ملازمین کے پاس ہے تو ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ یہ ملازمین تو سارے کہیں گے جی ہم تو خود ملازم ہیں، ہم آپ کو کیا دیں؟ اس کے لیے پھر انہوں نے ایسا سلسلہ کیا، ایسا چکر کیا کہ وہ بینک دوبارہ اسٹیٹ بینک کی تحویل میں آیا، اور اسٹیٹ بینک نے اس کو پھر مطلب ڈس انویسٹ کیا دوسری پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی کہانی ہے۔ پہلے انیشیٹو تو یہی لیا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ملازم بھی رہے ہیں، یہ مالک جب بنیں گے تو اس بینک کی ترقی کے لیے دن رات کام کریں گے، اور یہ ایک بینک، اس بینک کا ایک نام ہوگا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ لیکن وہ چیز جو تھی ان لوگوں کو کھٹکتی رہی کہ ان کا وہ ظاہر ہے کہ جیسے وہ لوگوں سیٹھوں کو بلیک میل کر کے اپنے پیسے لیتے تھے، تو یہ ایک ایک بندے سے کیسے پیسے لیں گے؟ یہ ملازمین تو بہت سارے ہیں، تو ان کی پھر آواز بھی کہیں نہ کہیں سنی جائے گی، سیٹ کو تو ہم دبا لیں گے لیکن ان کو کیسے دبائیں گے؟ پھر ایسے انہوں نے چکر چلایا کہ وہ ڈس انویسٹ جو ہے نا اس کے کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس گیا، اور اسٹیٹ بینک نے پھر بارگیننگ کر کے تو یہ ان کو یہ جو گروپ کسی سیٹ کو دے دیا، یہ بینک کسی سیٹ کو دے دیا گیا، اور اس کی بھی ایک بڑی دلدوز قسم کی کہانی ہے اس کے پیچھے بھی کہ وہ کیسے دیا گیا۔ سیٹوں نے دیا کچھ نہیں، گورنمنٹ کو کچھ نہیں دیا، بس لے لیا بس۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے جی ناظرین، ہماری گفتگو سید غلام محی الدین گیلانی سے جاری ہے۔ گفتگو کے اگلے مرحلوں میں روحانی باتیں بھی کریں گے، فلسطین کا ذکر بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے گا، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان نے ہیں۔ ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ جب آپ نے بینک خریدا کوئی اس وقت شرائط بھی طے ہوئی ہوگی، جی حکومت نے آپ کو آئینی تحفظ دیا ہوگا تنخواہوں کے بارے میں، مراعات کے بارے میں کہ آپ ملازم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، جی تو کچھ ایسا تھا انہوں نے آپ کو یعنی آپ کے مراعات کے حوالے سے کوئی تحفظ گورنمنٹ نے تحریری دیا تھا آپ کو؟ جی بالکل، ان میں کلیئر کٹ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ باقاعدہ تحریر موجود ہے ایگریمنٹ میں کہ ملازمین کو جو اس وقت مراد مل رہی ہیں اس میں کمی بالکل نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں اس میں کمی نہیں کی جا سکتی،
اور جو پینشن رولز ہیں, سروس رولز ہیں, ان میں بھی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئے گی. تو اس وقت تو ایگریمنٹ یہ ہوا, اس میں انہوں نے سائن بھی کیے, سارا کچھ ہو گیا. بعد میں جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کی معرفت, جب یہ دوبارہ پھر ہم سے لے کر, بلکہ ہم سے چھین کر جب سیٹھوں کو دینے کی بات آئی, تو پھر اس میں بھی انہوں نے کچھ کیا, لیکن یہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا پہلا, وہ قائم ہی رہتا ہے. اور یہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کسی کا حق جو ہے نا وہ چھینا نہیں جا سکتا, اور یہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں جو مراد مل رہی ہے اس میں کمی نہ ہو. اور جب ایک پینشنر ہے, اس کی پینشن کا جس طرح دوسرے محکموں میں حق ہوتا ہے, اس طرح اسی کا حق ہے. یا تو اس کا لفظ پینشن نہ کریں, اسے کچھ اور اس کا نام دے لیں کہ یہ ہم تو صدقہ خیرات کرتے ہیں, یہ ہم پینشن نہیں دیتے ہیں, ہم تو صدقہ کے پیسے دے رہے ہیں ان کو. پھر تو ٹھیک ہے, آپ جو چاہیں کریں. لیکن اگر پینشن ہے تو پینشن اگر کسی بھی محکمے میں بھی ہے, اسی طرح الائڈ بینک یا دوسرے بینکوں کے جو پینشن ہے ان کو پینشن اسی حساب سے ملنی چاہیے. سوشل میڈیا پر جو خبریں آج کل ہم دیکھتے ہیں, جی جی, ظاہر ہے پوسٹیں بھی لگتی ہیں, لوگ اخبارات میں احتجاج بھی کرتے ہیں, جی جی, اور جو قوم کے سامنے اس وقت منظرنامہ آ رہا ہے وہ یہ, ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہم پینشن تو ایک بیسک رائٹ ہے, ہاں جی, اسے جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں جی جی, کہ سیٹھ نے غاصبانہ طور پر قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہیں منجمد کر دیا تھا, اور جو ملازمین اس وقت عدالتوں میں کھڑے ہیں اور کیس جیتے ہیں, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے, غالباً انہوں نے عدالت عظمیٰ سے کیس جیتا ہے. ذرا اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہتے ہیں, یہ کرنٹ ایشو ہے. اور ہائی کورٹ سے ہو کے سپریم کورٹ میں ہم نہیں بلکہ بینک آیا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں آئے. کون سے ہائی کورٹ کا فیصلہ؟ یہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا جی. تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹائم لگے گا اتنا ہمیں ریلیف ملے گا, ہمیں فائدہ, پیسہ ہمارے پاس ہے, یہ کروڑوں کا اربوں بنے گا, اربوں کا خربوں بنے گا. تو انہوں نے اس چال کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں کیا کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کیا نا, یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے, اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے. وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے بھی ریلیف یہی دیا گیا کہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے دین ملے جیسے جو ان کا حق بنتا ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے بار لگائی تھی کہ پینشن ہم یہ دیں گے آج کی تاریخ کی, جب بے شک آپ 15 سال کے بعد ریٹائر ہوں, یہ کہیں انصاف میں نہیں لکھا ہوا, اور نہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ ریٹائر ہوگا. طریقہ تو یہ ہے, جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس ڈیٹ سے اس کی پینشن جو ہے نا اس کی سیلری لاسٹ سیلری سے شروع ہوتی ہے. تو یہ سکھا شاہی ہے نا جی, ہم 10 سال پہلے کی جو پینشن ہے آپ کی جو سیلری اس پہ ہم پینشن دیں گے. لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کو رول آؤٹ کر دیا اور آپ کے حق کو تسلیم کر لیا جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جن ملازمین نے بھی اس کیس کو ابتدا میں انیشیٹ کیا ہوگا, جی جی, ایک لفظ اجرا ہوتا ہے, کوئی ڈگری ملی ہوگی. اب اجرا کی کارروائی ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے انیشیٹ کیا تھا, جی جی, انہوں نے اجرا کی کارروائی شروع نہیں کروائی وہاں پہ جی. وہ اسی پر سول کورٹ میں کروائی تھی اجرا کے لیے. اور ان کی پراپرٹی جو ہے بینک کی, یہ 1-2 برانچیں جو ہے وہ انہوں نے کورٹ نے باقاعدہ نتھی کیا اس کو, ہاں اس کے ساتھ, ہاں جی جی جی, کہ انہوں نے اپنے حقوق سے تجاوز کرتے ہوئے جی جی بینک کی جو بیسک پراپرٹیز تھی, جیسے میری ویدر ٹاور میں لائٹ بینک کی بڑی بلڈنگیں تھیں, جی جی, اس کے علاوہ بلڈنگیں تھیں, انہوں نے ان بلڈنگوں کو فروخت کیا اور کسی کو اس کا حساب بھی نہیں دیا. جی جی, اور جو پیسے کا یہ جاتا ملازمین کی طرف سے کمپلینٹ بھی گئی تھی کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو جو پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورے نہیں دیے گئے. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی یہ بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ابھی تک انہوں نے پیمنٹ نہیں دی. آپ مجھے یہ بتائیے, کیس آپ جیت چکے ہیں, اجرا کو یہ ڈیلے کراتے رہیں گے چونکہ ٹیکٹس ہوتے ہیں, جی کوئی نہ کوئی استعمال کرتے رہیں گے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی استدعا کرنا چاہتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت سے؟ بڑی عدالت سے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ یہ بیچارے مر رہے ہیں, اور وہ جو ہمارا یعنی اپوننٹ جو ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب مر جائیں, اور کوئی کلیم کرنے والے رہے ہو جو پیسے ہم اپنے استعمال میں لے آئیں ہم ہضم کر جائیں. چیز ویب سے پاکستان سو موٹر ایکشن لے سکتے ہیں اور ان مظلوموں کا وہ حق جو ہے وہ اس طرح سے جلدی ان کو مل جائے. خدا نخواستہ سب مر جائیں گے تو کسی کو اس کا ماندگان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں دے گا. وطن عزیز جو ہے جی جی, اس کے بازوؤں کے حصار میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. جی جی, باقی چیزیں جو اس وقت جیسے کرونا ہے یا جو بھی اس وقت متعدی امراض ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن قیام پاکستان کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا
جی جی کہ آپ کی جو سوچ ہے جی جی اور آپ کے جو اسلاف ہیں جی انہوں نے پاکستان کی جد و جہد میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ اس کے دو حصے اگر آپ کریں تو اس میں ذرا آسانی ہو جائے گی سننے والوں کے لیے. تو انہیں میں ہمارے بزرگوں بھی وہ سلسلہ ہے اچھا. یہ شامل ہے کہ جو اس وقت سے لے کر انہوں نے اس کو موومنٹ کو شروع کیا تھا. تو یہ اس وقت سے یہ موومنٹ چل رہی ہے, یہ کمپین چل رہی ہے. تو وہ ان کا عملی کردار تھا کہ وہاں جتھے بنا کے لے کے جاتے تھے, تربیت دے کر ان کو کہ آپ نے جو ادھر سے آ رہے ہیں, مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں, جو بیچارے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, ان کو باحفاظ پاکستان میں لے کے آئیں تاکہ سکھوں کی جلکار سے وہ بچ سکیں. کہ کئی دنوں سے بین الاقوامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پہ بسنے والے نہتے بچوں, عورتوں اور عوام پر وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا یکجہتی کے حوالے سے وہ کردار ادا کر رہی ہے جو اسے مل کے اس وحشیانہ بمباری کے مقابلے میں اس کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے؟ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا بھی ہوں, کہتا رہا بھی ہوں. میرا موومنٹ میری چل رہی ہے, میں نے یہ پرنٹ میڈیا سے بھی میں نے تھوڑا سا اس کو شروع کیا ہوا ہے لوگوں سے. ویسے بھی ملاقات میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بندو جو تم کر سکتے ہو وہ کرو, اس وقت ضرورت ہے. عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے ہم نے لائیو ود عزیز خان میں ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کیا جن میں جلال و جمال کے سارے رنگ موجود تھے. بلا شبہ آج ضرورت اس امر کی ہے. یہ اپنی جگہ پہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ مختلف طاغوتی طاقتوں نے سازشوں کا ایک جال بنا ہوا ہے, پھر بھی عالم اسلام کو اپنے قبلہ اول کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کا ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے, اور یہی پیر محی الدین کا پیغام ہے. عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے, اپنی جانب سے اور اہالیان ملتان کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ملتان تشریف لائے تو اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں یہ لمحے رحمت فرمائی. میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں. اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ نگہبان.